بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد صلی اللہ رسول الکریم۔ سب سے پہلے میں اپنے ساتھی بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ آج اس پریس کانفرنس میں تشریف لے آئے۔ کل میں نے اعلان کیا تھا کہ ہم پریس کانفرنس اپنی کمیٹی روم میں کریں گے، پھر اس پہ کچھ دوستوں کا SOP کی وائلیشنز پہ اعتراض آیا، تو پھر ہم نے یہ سائٹ سلیکٹ کی اور میرا خیال ہے یہ ٹھیک چوائس تھا، اور میں خود بھی چاہتا تھا کہ میں بجائے کوئی ویڈیو پیغام جاری کروں، میں آپ لوگوں سے بالمشافہ ملاقات کروں، کیونکہ جس دور سے اور جن حالات سے ملک گزر رہا ہے اور جس طرح کی یہ وبا پھیل رہی ہے، تو بہت سارے آپ کے کویسچنز ہوں گے، آپ کے ذہن میں ہوں گے، تو میں چاہ رہا تھا کہ میں اپنے نالج کے مطابق اور CO ہیلتھ اور MSDHQ اپنی پروفیشنل کیپیسٹی کے مطابق ان کا جواب دیں۔ تو یہ سائٹ اس لیے سلیکٹ کی گئی۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب سے کرونا کی وبا ملک میں آئی اور جیلم میں جب پہلا کیس ہمیں رپورٹ ہوا، وہ 19 مارچ کا دن تھا، اور وہ دینا کا کیس تھا۔ وہ آپ سب کے نالج میں ہے، وہ بزرگ جو ہیں 90+ ان کی ایج تھی اور وہ رپورٹ ہوئے، اور اس کے بعد یہ سلسلہ چل پڑا، اور آپ کے یہ بھی نالج میں ہے کہ یہ نئی بیماری تھی، ہمارے ملک کے لیے بھی نئی تھی اور دنیا کے لیے بھی نئی تھی، تو اس پہ بہت سارے SOPs آئے، بہت سارے پالیسیز آئیں جو وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہوتی رہی۔ سب سے پہلے یہ پالیسی آئی کہ ہم اپنی ہیلتھ فیسلٹیز میں جو بیڈنگ کیپیسٹی ہے وہ بڑھائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا گیا کہ ہم میکسیمم کوارنٹائن سینٹرز بنا لیں، کیونکہ جو سسپیکٹ ہوں گے یا ان کے فیملی ممبرز ہوں گے، ان کو ہم گھر میں نہیں رہنے دیں گے، ان کو ہم شفٹ کر لیں گے ان کوارنٹائن سینٹرز پہ۔ اس کے تحت جیلم میں بھی 8 کوارنٹائن سینٹر بنائے گئے، اور 9 جو ہے وہ فیلڈ ہاسپٹل بنایا گیا۔ جو 8 کوارنٹائن سینٹر ہم نے بنائے، اس کی جو بیڈنگ کیپیسٹی ہے وہ 552 بیڈ کی ہے، اور اسی طرح جو فیلڈ ہاسپٹل بنایا اس کی جو بیڈنگ کیپیسٹی ہے وہ 165 بیڈ کی ہے، جو آج بھی اویلیبل ہے۔ ہم نے جب یہ چیلنج آیا تو DHQ میں ہمارے پاس کوئی ڈیڈیکیٹڈ وارڈ نہیں تھا کرونا کا۔ ہم نے اپنے وارڈز خالی کیے اور پہلے 20 بیڈ کا ایک وارڈ اسٹیبلش کیا، اور اس کے بعد اس کو بڑھا کے ایک ٹائم یہ آیا کہ ہم 78 بیڈز تک پہنچے، اور اگلا پروسیس جو تھا وہ یہ تھا کہ اگر خدا نخواستہ ہم 3rd سٹیج میں جاتے ہیں تو ہم 150 بیڈ تک DHQ میں ارینج کریں گے، اس کا بھی ہم نے انتظام کر لیا تھا۔ پھر ہمارے جو DHQ لیول کے ہاسپٹلز ہیں ان میں بھی ہم نے 20 بیڈ کے وارڈز اسٹیبلش کر لیے۔ ہمارے پاس 2 ہی DHQ ہیں، ایک سواوا میں اور ایک PD خان میں، تو وہ بھی ہم نے اسٹیبلش کر لیے۔ پھر پیشنٹس آنے شروع ہوئے، پھر ان کے اٹینڈنٹس آنے شروع ہوئے، ان کے کانٹیکٹس آنے شروع ہوئے۔ ہمارے پاس تبلیغی جماعت کے 198 لوگ آئے، ہم نے ان کا علاج بھی کیا الحمدللہ، اور ان میں کچھ 75 کے قریب پلس پازیٹیو تھے لوگ، ان کو بھی ٹریٹ کیا، اور جب وہ ریکور ہو گیا تو ان کو ان کے گھروں میں بھیج دیا گیا۔ اسی طرح جو جیلم کے لوگ تھے، آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے اوورسیز جو تھے لوگ ہمارے، وہ افیکٹ ہوئے، اور ان کی فیملیز کو ہمیں شفٹ کرنا پڑا، اور اس کے بعد لوکل اس کی ٹرانسمیشن شروع ہوئی تو لوکل لوگوں کو شفٹ کیا گیا۔ بہت سارے ایریاز کو ہم نے لاک کیا، اور 14 دن ان کو لاک کیا، ان تک ہم نے راشن بھی پہنچایا، اور باقی جو ان کی ضروریات زندگی کی چیزیں تھیں وہ بھی ان کو پرووائڈ کی۔ تو جو ابھی تک کا خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس 232 لوگ جو ہیں وہ الحمدللہ بیمار ہو کے ٹھیک ہو کے گھروں کو چلے گئے ہیں۔ 232 لوگ ایسے تھے جو افیکٹ ہوئے، اور ہم نے ان کا ٹریٹمنٹ کیا،
اور وہ اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے ہیں۔ ہمارے پاس انفارچونیٹلی جو ڈیتھ ہوئی، جو پازیٹیو کیسز کی ڈیتھ ہیں، وہ آج تک 6 ڈیتھ ہیں۔ ٹوٹل جو مریض ڈی ایچ کیو اور ٹی ایچ کیو سوابا اور پی ڈی خان میں تھے وہ 318 ہیں آج تک کا جو فگر ہے۔ ان میں سے الحمدللہ بہت بڑی میجورٹی، میں جیسے پہلے بتا چکا ہوں کہ 232 لوگ، جن میں کوئی 11 ایسے لوگ تھے جو انتہائی کریٹیکل تھے، جو ڈیتھ بیڈ پہ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی زندگی دی، وہ صحت مند ہوئے اور وہ بھی اپنے گھروں کو چلے گئے۔ ابھی میرے پاس 15 پازیٹیو کیسز ہیں، جن میں 7 اس وقت ڈی ایچ کیو میں ہیں اور 8 ٹی ایچ کیو پی ڈی خان میں ہیں۔ اسی طرح جو ہمارے پاس سسپیکٹ ہیں وہ 11 کیس ہیں، ان میں 9 ڈی ایچ کیو میں ہیں اور 2 ٹی ایچ کیو پی ڈی خان میں ہیں۔ میں یہاں یہ عرض کرتا چلوں کہ جب یہ وبا شروع ہوئی تو جو بندہ بھی بیمار ہوا اس نے اپنا ٹیسٹ کرایا، یا وہ ٹی ایچ کیو یا ڈی ایچ کیو ہاسپٹل میں آیا، پھر آہستہ آہستہ آپ نے جیلم کے علاوہ بھی باقی جگہوں پہ بھی دیکھا کہ لوگ اس کو سوشل اسٹگما کہنا شروع کر دیا لوگوں نے کہ یہ کوئی ایسی بیماری ہے، اگر کسی کو بتائیں گے تو پتہ نہیں دنیا کیا کہے گی۔ لیکن اس پہ چھوٹا سا میری آبزرویشن ہے، میرے بارے میں بھی کہا گیا کہ میں بھی پازیٹیو ہو گیا ہوں۔ یہ کسی کے بس میں نہیں ہے، پازیٹیو ہونا، نیگیٹو ہونا، یہ بیماری ہے، یہ بڑے بڑوں کو بھی لگی ہے، چھوٹوں کو بھی لگی ہے۔ تو میری درخواست ہوگی کہ اس کو ہم اگر کیور کرنا چاہتے ہیں یا اس کو فائٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس سے نظریں نہ چرائیں۔ ہم احتیاط ضرور کریں، ایس او پیز کی وائلیشن نہ خود کریں، نہ ہونے دیں، لیکن یہ ایسی بیماری ہے جس سے نہیں جان چھوٹ سکتی۔ ہم نے یہ بھی کہا کہ ہمارا امیون سسٹم بڑا سٹرانگ ہے، ہمیں کچھ نہیں کہے گی۔ اب آپ کے سامنے ہے 100+ ڈیتھ ہو رہی ہیں، اس میں جوان بھی مر رہے ہیں اور بوڑھے بھی مر رہے ہیں، اس میں وہ لوگ بھی مر رہے ہیں جن کو پہلے کوئی بیماری نہیں تھی، اور اس میں وہ لوگ بھی مر رہے ہیں جن کو بے شمار ساتھ اور بیماریاں بھی تھیں۔ تو جب یہ اب جس سٹیج پہ اب ہم آئے ہیں، اس پہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ایک ٹرینڈ جب بن گیا کہ لوگ گھروں میں رہ کے اپنا علاج کرانا شروع کر دیا لوگوں نے۔ وہ پازیٹیو تھے، انہوں نے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو نہیں بتایا، انہوں نے پڑوسیوں کو نہیں بتایا، انہوں نے محلے والوں کو نہیں بتایا، گھروں میں رہے۔ بہت سارے الحمدللہ ٹھیک ہو گئے، لیکن کچھ ایسے دوست بھی تھے جو اس سٹیج پر جب آئے کہ اب ان کو لگا کہ اب ہم گھر میں ٹھیک نہیں رہ سکتے یا خدا نخواستہ ٹرمینل سٹیج کی طرف جا رہے ہیں، تو انہوں نے ڈی ایچ کیو کا رخ کیا۔ اور جب ڈی ایچ کیو میں آپ آئے اور آپ جب دیکھیں کہ آج آپ نے رپورٹ کیا ہے کریٹیکل سٹیج پہ آپ آئے ہیں، ہماری ٹیسٹنگ فیسلٹیز کی لمیٹڈ کیپیسٹی ہے۔ اگر میں آج سیمپل بھجواتا ہوں تو تیسرے یا چوتھے دن کو موصول ہوتا ہے۔ ہم نے سیمپل لیے اور ان کو بھجوائے، مین بائی ڈیتھ ہو گئی۔ اب 2 ہی اس کے پہلو ہیں، اس میں بھی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ قصوروار ہے۔ 2 ہی پہلو ہیں کہ یا تو میں اس کی ڈیڈ باڈی رکھ کے بیٹھا رہوں جب تک رزلٹ نہ آئے، یا دوسرا ہیومینٹیرین گراؤنڈ ہے کہ میں کہوں کہ احتیاط سے تدفین کر دیں، رزلٹ آئے گا تو آپ کو کنوے کر دیں گے۔ ہم نے دونوں کر کے دیکھے ہیں اور دونوں پہ کرٹیسزم ہوا ہے، ہمارے پاس چوائس نہیں ہے۔ لیٹ آیا، اپنی غلطی کی وجہ سے لیٹ آیا، ہمارے پاس لیٹ رپورٹ ہوا، اتنا ٹائم ہی نہیں ملا کہ اس کا علاج پراپر ہو، اس کا ٹیسٹ آ جائے، ہم بتا سکیں، اس کے مطابق تدفین ہو۔ لیکن کرٹیسزم انتظامیہ پہ۔ ابھی میں یہ جو 2 ہمارے بچے پرسوں دن کی ڈیتھ ہوئی ہے ان کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ یہ مجھے ایم ایس صاحب ہر شام کو جو ہمارا آئی سی یو وارڈ ہے یا جو ہمارا کرونا وارڈ ہے اس کی ویڈیو کلپس بھیجتے رہتے ہیں۔ ایک 2 جمعہ پہ جو پلوان صاحب ہمارے جن کا پچھلے دنوں انتقال ہوا، فیصل ان کا نام،
ان کا آپ نے وزن دیکھا ہوگا، ویٹ بہت زیادہ تھا، ان کو سانس کی شدید بیماری. ان کی ویڈیو جب مجھے بار بار دیکھتے تھے، میں بھی ورڈ تھا کہ جوان آدمی ہے یار، اس کو کسی طرح بچایا جائے. ان دو بھائیوں کے بھی بھیجتے رہے ویڈیو. ایک اور ہمارا پیشنٹ ہے طیب، لڑکا ہے، دبئی پلٹ ہے، وہ گھر میں تھا. اس نے ایک دن مجھے صبح میسج کیے 6 بجے دبئی کے نمبر سے کہ جی آئی وانٹ ٹو ٹاک سم تھنگ کانفیڈینشیل. تو میں نے اس کو کہا کہ پلیز برادر ٹیل. اس نے کہا سر، میں نے اس کو کہا میسج کر دیں. صبح 5 ساڑھے 5 بجے نماز کے ارد گرد. اس نے کہا نہیں میں بات کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا کہ چلو بات کریں. اس نے پھر مجھے لوکل نمبر سے فون کیا. میں نے وہ اٹھا لیا نمبر، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہی بندہ ہے. تو اس نے کہا جی میں طیب ہوں، میں نے پہلے آپ کو میسج کیا. میں نے کہا آپ دبئی کے نمبر سے مجھے میسج کر رہے تھے. کہتے نہیں سر میں نمبر یہ استعمال کر رہا ہوں، لیکن میرے پاس یہ لوکل نمبر ہے اور میں ادھر سے ہی بول رہا ہوں جیلم سے. تو میں نے ایک بات کرنی ہے، پوچھنی ہے. تو اس نے کہا جی میں پازیٹیو ہوں اور گھر میں ہوں، تو میں نہیں جانا چاہتا DHQ میں، لیکن میری طبیعت بڑی خراب ہو رہی ہے. تو آپ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ میں محلے والوں کو نہیں بتانا چاہتا. تو میں نے اس کو کہا میرا بھائی آپ کی عمر کتنی؟ اس نے بتایا میں ینگ میں. تو میں نے کہا کہ آپ فوراً آئیں، ہم آپ کا علاج کریں گے. آپ کی یہ عمر نہیں ہے کہ آپ کریٹیکل ہو جائیں اور گھر میں رہیں. آپ آئیں، ہم آپ کا علاج کریں گے. اور وہ آیا، وہ بڑا پینک سچویشن میں آیا، پڑھا لکھا جوان ہے. اس کو الحمدللہ ہم نے ٹریٹ کیا. ہی از ناؤ ہیلدی ویلدی فٹ، ریکور ہو رہا ہے. اس کو ساتھ دوسرے دن میں وہ مجھے میسج بھیجتا ہے آئی ایم فائن. میں کہتا ہوں ماشاء اللہ. یہ جو 2 بچے ہمارے پاس آئے، اس کی جب ان کا انتقال ہوا اس سے پہلے مجھے MS صاحب اس کو مجھے انہوں نے الرٹ پہ رکھا ہوا تھا. اور یہ بچوں کی جو سسٹر ہے اس کو بھی پتہ تھا. وہ خود فارماسسٹ ہے، وہ شوکت خانم میں کام کرتی ہیں. اس کو دوائیوں کا بھی پتہ تھا. اس کو یہ بھی پتہ تھا کہ کون سی دوائی دی جا رہی ہے. اور جب بھی ان کو ڈاکٹر عدنان بیٹھے ہیں، جب بھی دوائی ہم نے ریکمینڈ کی، انہوں نے شوکت خانم سے بھی اس پہ سیکنڈ اوپینین دی. بھائی تھے اس کا، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، ہونا چاہیے، اپنے پیاروں کے لیے ایفرٹ کرنی چاہیے. جو بیسٹ اویلیبل میڈیسن دی جا سکتی تھی وہ دی. ہمارے پاس ان کے ہیلتھ کارڈز اویلیبل ہیں، ہمارے پاس فائلیں اویلیبل ہیں. جس وقت ڈیتھ ہوئی، میں نے ڈاکٹر وسیم بیٹھے ہیں، میں نے ان کو کہا کہ آپ دونوں کی ایک ہی دن ایک ہی ٹائم پہ ڈیتھ ہوئی ہے، جوان لوگ ہیں، آپ ان کی فائلیں اٹھائیں. میں انکوائری کرنا چاہتا ہوں کہ ان کو کیا دیا گیا اور کیوں دیا گیا اور کتنی میڈیسن ہوئی اور کون سی دی گئی. میں نے اس کی فیکٹ فائنڈنگ انکوائری بھی کروائی ہے. دوستوں کے میسج بھی پڑھے ہیں کہ ڈاکٹر کی انکوائری ڈاکٹر کرے گا. آپ مجھے بتائیں ڈاکٹر کی انکوائری آپ ایک ایگریکلچر والا تو نہیں کر سکتا. متعلقہ جس کو شعبہ ہے وہی اس کی انکوائری کرے گا. پھر یہ بھی کہا گیا کہ آکسیجن ختم ہو گئی تھی، بیسمنٹ لگ گئے، وہ آکسیجن آتے آتے ان کی انتقال ہو گیا. میں آپ کے توسط سے یہ بھی کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا آکسیجن کا نظام سینٹرلائزڈ ہے. کوئی نہیں کہ اندر کوئی سلنڈر جا رہا ہے اور ہر کے ساتھ ہم سلنڈر لگا رہے ہیں. پائپ لگے ہوئے ہیں، سینٹرلائز سسٹم ہے. اس کے بعد 20 وہ سلنڈر پڑے ہیں، ان سے وہ گیس جاتی ہے. اور اس دن 5 پیشنٹ جو تھے وہ کریٹیکل تھے، 5 کو آکسیجن لگی تھی. اگر خدا نخواستہ سلنڈر ختم ہوتے ہیں جو سینٹرلائزڈ ہے تو پھر 5 کا انتقال ہونا چاہیے، ان 2 کا کیوں ہوا ہے؟ یہ بڑا ٹیکنیکل اور لاجیکل ایک ہے پوائنٹ کہ یہ جو تھیوری چلائی گئی کہ 20 منٹ لگ گئے وہ سلنڈر آنے میں. بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہاسپٹل اوپن ہے، آپ جا کے کوئی دوست اگر پی پہن کے دیکھنا چاہتا ہے اندر ہم لے جاتے ہیں، جا کے آپ خود دیکھ لیں کہ سینٹرلائزڈ آکسیجن کا نظام ہے. میں نے ان کی انکوائری کرائی اور جو مجھے انکوائری میں انہوں نے میڈیسنس ان کی بھیجی جو کہ ان کے چارٹ پہ ہیں. میں چونکہ ڈاکٹر نہیں ہوں لیکن ہمارے پاس ہر جمعے کو ہمارے ایک سیکٹری صاحب آتے ہیں، سیکٹری اوقاف ڈاکٹر ارشاد ان کا نام ہے. وہ انگلینڈ میں رجسٹرڈ ہیں ایز اے پریکٹیشنر، سرٹیفائڈ پریکٹیشنر ہے. میں نے آج یہ انکوائری رپورٹ ان کے سامنے رکھی اور وہ میرے بیٹھے، ان کو کئی دوستوں کے فون آتے ہیں. جیسے کہ آپ کو پتہ لاہور میں بہت زیادہ یہ کیسز ہیں،
بہت سارے آفیسرز کو ہیں، ان کی فیملیز کو ہیں، میرے بیٹے ان کو کئی فون آئے ہیں، وہ دوائیاں لکھوا رہے ہوتے ہیں کہ یہ لے لیں، یہ چھوڑ دیں، یہ کر لیں، ساتھ ایڈوائس کر رہے ہیں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ ڈی سی صاحب اس سے بہتر دوائیاں نہیں دی جا سکتی، یہی دی جا رہی ہر جگہ، اور یہ میں نے اسی لیے آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہیں۔ آپ بھی ڈاکٹر سے اس پہ ضرور مشورہ کریں کہ یہی دوائیاں ہیں، اس کے علاوہ بھی کوئی دی جا رہی پاکستان میں۔ باقی اس کی اگر کوئی ٹیکنیکل چیزیں ہیں تو وہ ڈاکٹر عدنان ہے جو اس وقت تھا، اندر ہی تھا، وہ بتا سکتا ہے۔ ایم ایس صاحب بیٹھے ہوئے یہ بتائیں گے۔ رہا ان کی ڈیڈ باڈیز کو حوالے کرنے کے، اب دیکھیں ایک بیٹا 7 کو آیا ہے صبح 6 بجے، ایک 8 کو رات کو آیا ہے 12 بجے۔ ہم نے ذیشان کی رپورٹ بھجوائی، ٹیسٹ سیمپل لیا، فاروق لیٹ آیا، اس کا سیمپل لیا، 10 کو ارلی مارننگ لیا اور وہ لیٹ بھیجا، وہ کل آئی اس کی رپورٹ، عدنان کی نیگیٹو آ گئی، ذیشان کی۔ اب 2 بھائی ہیں، دونوں کا انتقال ہو گیا، جوان ہیں، ایک کی رپورٹ میرے پاس ہے نیگیٹو، ایک کی ابھی نہیں آئی۔ یہ بھی کہا گیا کہ وکیل صاحب تھے اس لیے ان کو ڈیڈ باڈیز ان کے حوالے کر دی ہیں، ویسے نہ دیتے۔ بھائی ایسی کوئی بات نہیں، مجھے نہیں پتا تھا اس وقت کہ وہ وکیل صاحب کے ساتھ بندہ کو کام کرتا ہے یا نہیں کرتا، اس لیے دی گئی کہ ایک کی نیگیٹو رپورٹ آ گئی تھی، ہیومینٹیرین گراؤنڈ پہ دی گئی کہ بہت صدمے والی بات ہے۔ اور میں نے اس گاؤں کا 2 بندے بھی بلائے ہیں، وہ صاحبان بھی ادھر بیٹھے ہوں گے۔ ایک ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا ہے اور ایک کونسلر صاحب بھی ہیں جنہوں نے تدفین کی ہے، اور تدفین کے وقت بھی میں ان کو نہیں جانتا، مجھے بھی وہ بتا رہے تھے کہ سر ہم نے ان کو باقاعدہ گلوز پہنا کے، چونکہ کوئی بندہ ساتھ نہیں دے رہا، گاؤں کے لوگ بھی ڈر رہے تھے کہ جس کنڈیشن میں وہ ہاسپٹلز میں گئے ہیں، جن علامات میں گئے ہیں، کیونکہ جو ذیشان ہے یہ معظم شہید ہاسپٹل میں بھی پہلے رپورٹ ہوا ہے، انہوں نے نہیں لیا، انہوں نے کہا نہیں اس کو کرونا ہے، آپ ڈی ایچ کو جائیں۔ تو ظاہر ہے گاؤں والوں کو پتہ تھا کہ اس طرح سیریس پیشنٹ گئے ہیں، ایک اسٹمیٹک تھا فاروق، تو کوئی ہاتھ نہیں لگا رہا تھا، ان لوگوں نے تدفین کی ہے۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا، میں پڑھتا رہتا ہوں آپ کے کمنٹس بھی گروپس میں آتے رہتے ہیں کہ جی کرین منگوائی گئی اور سرکاری طور پہ کرین منگوائی گئی، بھائی کوئی کرین نہیں منگوائی گئی یار۔ تدفین کو کونسلر صاحب کہتے ہیں کہ جو میں نے وہ گاؤں نہیں دیکھا ہوا کہ ہماری اپنی کو کرین لگی تھی مٹی اٹھانے کے لیے، تو ہم نے منگوا لی کہ 2 قبریں ہیں اور قبر کشائی میں جلدی ہو جائے گی، تو ہم نے ان کی تدفین کوشش کی کہ جتنا بچا کے کی جا سکے کر دیں۔ جب رزلٹ فاروق صاحب کا آیا تو وہ پازیٹیو آ گیا۔ آپ نے بھی اس پہ اسٹڈیز پڑھی ہوں گی، امریکہ میں، چائنا میں اتنی زیادہ ڈیتھ ہوئی ہیں جن کا رزلٹ نہیں اناؤنس ہوا، ڈیٹیکٹ ہی نہیں وائرس ہوا لیکن مرے وائرس سے، کیونکہ جو ہماری کیپیسٹی ہے یا کیپیبلٹی ہے ٹیسٹوں کی، اس کی جو ایفیکیسی جس کو ہم کہتے ہیں وہ 60% ہے۔ یہ وائرس نیا ہے، اس کو ڈیٹیکٹ کرنے میں بھی ابھی پرابلم آ رہا ہے، سمٹمز ہوتے ہیں بندہ نیگیٹو ہو جاتا ہے، ایسے بھی ہیں جن کے سمٹم کوئی نہیں وہ پازیٹیو ہو رہے ہیں۔ تو ہم نے کوشش کی ہے کہ ان کی تدفین بھی طریقے سے کی جائے۔ ہم ان کے بچوں کے ظاہر وہ اس عمر میں ان کا انتقال ہوا ہے، ہم ان کے دکھ درد میں برابر بھی شریک ہیں، بڑی تکلیف والی بات ہے، لیکن میں آپ کو یہ گارنٹی کرتا ہوں کہ، اور ساتھ ایک درخواست بھی کروں گا کہ یہ بڑا ٹیسٹنگ ٹائم ہے، آپ اگر لوگوں کا اعتماد بڑھائیں گے تو بڑھے گا، آپ اگر لوگوں کو شیخی کریں گے تو لوگ کترائیں گے، لوگوں کا نقصان ہوگا، لوگ گھروں میں خدا نخواستہ ان کا نقصان ہونے کا احتمال زیادہ ہوگا۔ میری گزارش ہے کہ میں نے آج سی او ہیلتھ کو بھی کہا ہے اور ایم ایس کو بھی کہا ہے کہ آپ ایک فوکل پرسن دیں، اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ ایک ٹائم پہ کچھ 4 بجے کو رکھ لیں، جو کوئری آپ کا ہے، جو سوال جواب ہے وہ سی او ہیلتھ کے دفتر سے، ڈاکٹر مظہر سے آپ پوچھیں، ایم ایس کے دفتر سے
وہ ڈاکٹر شعیب جو ہیں AMS ان سے آپ پوچھیں. اگر کسی کی نہیں سمجھ آتی یا آپ کو تسلی بخش جواب نہیں دے سکتے تو میں بھی حاضر ہوں. جتنی میری عقل یا دانش یا میں جتنا جانتا ہوں میں بھی آپ کو آلریڈی جو میرے پاس ہوتا ہے میں بیان کرتا ہوں. لیکن یہ میں ایشورنس یہ ضرور دلوانا چاہتا ہوں کہ خدا را ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ بندوں کو جان بوجھ کے مارا جا رہا ہے. یہ کیسے پاسبل ہے؟ خدا را ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو یا گورنمنٹ آف پاکستان کو پیسے مل رہے ہیں اپنے بندوں کے مارنے کے. یار ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم بندے مارنے شروع کر دیں اور اس امید پہ کہ باہر سے پیسے ملیں گے؟ یہ تو سٹون ایج میں بھی نہیں سوچا جا سکتا. اور آج کل اس دور میں اور پرائم منسٹر صاحب کی موجودگی میں جو کہتے ہیں کہ میرے بندے جو ہیں بے روزگاری سے مر جائیں گے، کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم یہ ڈیڈ باڈیز پہ سودا کرنا شروع کریں؟ تو مہربانی میری آپ سب سے گزارش ہوگی کہ ہمیں پازیٹیوٹی جو ہے نا اس کو ہم پراپوگیٹ کریں. بہت سارے ہمارے لوگ وہ آپ کو دیکھ کے میری خبر کو دیکھ کے اپنی اوپینین بناتے ہیں. ہم اوپینین لیڈر ہیں یا ہم اوپینین میکر ہیں سوسائٹی کے. ہمیں اس کرائسس ٹائم میں پازیٹیو اوپینین لوگوں کو دینی چاہیے، ہوپ دینی چاہیے، امید دینی چاہیے. یہ بڑے بڑے ممالک میں امریکہ میں ڈیڈ باڈیز روڈوں پہ رہی ہیں یا وہ کہتے ہیں ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں. کنٹینر آپ نے خود دیکھے ہیں کہ وہ کنٹینروں میں اٹھا کے لے کے جاتے ہیں. ہمارے لمیٹڈ وسائل ہیں لیکن جتنے ہیں وہ 24 گھنٹے لگے ہوئے نہیں جاتا. باقی انسان ہے تو آپ سے بھی غلطی ہوتی ہیں، ہم سے بھی ہوتی ہیں. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ یہ ڈیلیبریٹ اٹیمپٹ ہے یا جان بوجھ کے کیا گیا تو وہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. میری طرف سے اتنا ہی. باقی ڈاکٹر صاحب آپ بتا دیں اور ڈاکٹر عدنان آپ ذرا بریف کر دیں کہ یہ لوگ کیسے آئے اور کن کنڈیشنز میں تھے. میرا نام ڈاکٹر عدنان ہے اور میں ایز اے چیسٹ اسپیشلسٹ DHQ جیلم میں پچھلے 4 سال سے کام کر رہا ہوں. یہ والے جس طرح DC صاحب نے ماشاءاللہ بڑے اچھے لفظوں میں سارا کچھ ایکسپلین کر دیا ہے. جو ان سے ٹیکنیکل باتیں ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. سب سے پہلے ہمیں ذیشان ریسیو ہوا تھا 7 تاریخ کو صبح 6:15 بجے ایمرجنسی سے، اور یہ پیشنٹ ہمیں ریفر ہوا تھا ایک پرائیویٹ ہاسپٹل سے جو کالے کے پاس ہے. مجھے ایمرجنسی سے کال آئی کہ سر یوں ایک پیشنٹ آیا ہے صبح 6:30 کے نزدیک کہ اسے یہ مسئلہ ہے. میں نے اس کی ECG اور ایکس رے کے لیے ایڈوائز کیا. 15 منٹ بعد مجھے دوبارہ آیا کہ سر یہ ایکس رے ہو گیا، یہ ایکس رے دیکھ لیں. میں نے کیا ہے ساری ہسٹری لی، سارا کچھ کیا، اور ہم نے اس پیشنٹ کو 8:30 بجے ICU کے اندر شفٹ کر دیا. جب یہ پیشنٹ ICU کے اندر شفٹ ہوا تو ہم نے نان ریبریدیبل ماسک کے ساتھ اسے آکسیجن دی، جو ایک ہائی فلو آکسیجن دینے کا طریقہ ہوتا ہے. ایمرجنسی میں جب یہ پیشنٹ آیا تو اس کا آکسیجن لیول خالی 35% تھا، جو ایک عام جو انسان ہوتا ہے اس میں کم از کم یہ 95% سے اوپر ہونا چاہیے. اس کا خالی ایمرجنسی میں ہائی فلو آکسیجن کے ساتھ 35% تھا. جب ہم نے اسے ICU میں شفٹ کیا، نان ریبریدیبل ماسک کے ساتھ اسے آکسیجن دی، اور گھنٹہ ڈیڑھ ٹرائل دینے کے بعد ہائی فلو آکسیجن کا نان ریبریدیبل ماسک کے ساتھ، تو اس کی جو میکسیمم آکسیجن لیول گیا وہ 50% تک گیا. تو ہم نے پھر یہ ڈیسائیڈ کیا جی کہ ہم اسے وینٹیلیٹر پہ ڈال دیتے ہیں، سانس کی مشین پہ ڈال دیتے ہیں. تو ہم نے تقریباً 10-10:30 بجے اس پیشنٹ کو سنڈے والے دن صبح کے ٹائم ہم نے اسے وینٹیلیٹر پہ ڈال دیا. اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ پیشنٹ جو ہی وینٹیلیٹر پہ ڈلا اس کے 2 سے 3 گھنٹے کے بعد اس کا جو آکسیجن لیول ہے وہ پہلے 80s میں آیا اور پھر آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے وہ 90s میں چلا گیا. یہ 10 تاریخ تک ذیشان کی طبیعت کا 9 تاریخ کی رات تک ذیشان کی طبیعت بہت زیادہ سٹیبل تھی. یہ ماشاءاللہ اپنے آکسیجن لیولز بھی مینٹین کر رہا تھا، اپنا BP بھی مینٹین کر رہا تھا. رات کو ذیشان 10 تاریخ کی جو سحری کا ٹائم تھا اس ٹائم سے ذیشان کا تھوڑا سا BP لو ہونا شروع ہوا اور مسئلے ہوا. ہم نے اس کا بھی کیا. میں نے صبح جا کے بھی 6-6:30 بجے پیشنٹ کو دیکھا 10 بجے،
اور صبح 6 بجے، اور پھر جب اس کی ہوئی صبح 9 بجے سے میں 10 تاریخ سے تھا. یہی فاروق کے ساتھ ہوا تھا. فاروق ہمارے پاس اگلے دن 8 تاریخ ہو گئی تھی، 7 کا ہی دن چل رہا تھا. ہمیں 12 بجے کے بعد ایمرجنسی میں سیم کمپلینس کے ساتھ پریزنٹ ہوا تھا. ہم نے اسے بھی آکسیجن ٹرائل دیے، یہی ہوا، اسے بھی وینٹ پہ ڈالا. اور دوسری بات میں آپ کو بتا دوں، یہ جون سی ٹریٹمنٹ لکھی ہے پاکستان میں جتنے بھی اسٹیٹ آف دا آرٹ ایون پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں، میں پرائیویٹ ہاسپٹلز کی بات کر رہا ہوں، گورنمنٹ ہاسپٹلز کی بات نہیں کر رہا. یہ ان کی گائیڈ لائنز آئی ہوئی ہیں. آپ کہتے ہیں تو میں ان کی بھی آپ کے ساتھ سافٹ کاپیز جو ان سی ہیں وہ شیئر کر سکتے ہیں کہ یہ ہم ان کی جو ان سی گائیڈ لائنز ہیں اور سارا کچھ ہے، ہم نے اتنے اسٹیٹ آف دا آرٹ ان دونوں بھائیوں کو اور جو باقی مریض ہیں انہیں ٹریٹمنٹ دی ہے. اب مسئلہ کہاں پہ آتا ہے؟ مسئلہ یہاں پہ آتا ہے کہ جب شروع میں بخار اور کھانسی شروع ہوتی ہے تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. اگر آپ ٹائم پہ ایک پروفیشنل ڈاکٹر، ایک ایکسپرٹ ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں، وہ آپ کو ایسی دوائیاں دیتا ہے، ایسی ٹیکنیکس بتاتا ہے، آپ کا آکسیجن لیول چیک کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کے جو ان سے پھیپھڑے ہیں وہ ARDS میں نہیں جاتے. جب آپ اس متس کی وجہ سے جی کہ اسپتال میں زہر کے ٹیکے لگیں گے، گورنمنٹ کو پیسہ ملے گا، آپ گھروں میں علاج کرتے ہیں تو وہ بہت زیادہ دیر ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ARDS ڈیولپ ہو جاتا ہے. یہ ڈاکومنٹڈ بات ہے کہ امریکہ اور انگلینڈ جیسی سیٹنگز میں مورٹیلٹی ریٹ جو ان سا ARDS کا ہے وہ 90% ہے، جو اتنے ہم سے آگے ہیں. یہ ڈاکومنٹڈ، ابھی بھی آپ گوگل پہ چیک کر سکتے ہیں کہ مورٹیلٹی ریٹ اتنی جو بہت جدید میڈیکل میں ہیں اور جنہیں اتنی زیادہ سہولتیں ہیں ادھر کیا ہے. ہم سارے ڈاکٹر اور سٹافیں بڑی نیک نیتی کے ساتھ، بڑی ایمانداری کے ساتھ اور بڑی محنت کے ساتھ کام کر رہے ہیں. آپ لوگ میری بات پہ یقین نہیں کریں گے، پچھلے 15 دن سے میں 2 گھنٹے سے زیادہ نہیں سو سکا. آپ میرا فون دیکھیں، آپ میرا واٹس ایپ دیکھیں، ہمیں کالیں آتی ہیں، ایمرجنسی سے بھی کالیں آتی ہیں، ہمیں ICU سے بھی کالیں آتی ہیں. اس ورک لوڈ کے ہونے کی وجہ سے میں نے پچھلے 2 ہفتے سے تقریباً میرا کلینک بند ہے. کیوں؟ اگر میں کلینک پہ ہوتا تو میں ادھر اندر 100% کنسنٹریٹ نہیں کر پاتا تھا. اس وجہ سے ہم نے وہ بھی قربانی دی ہوئی ہے، کلینکس کی بھی، اپنے پرائیویٹ کلینکس کی بھی. آپ لوگوں سے ایک ہی درخواست ہے کہ آپ لوگ ہمارا بازو بنیں، لوگوں کی جو غلط متس ہیں ان کو آپ دور کریں. ہماری طرف سے، ہمارے کسی ڈاکٹر کی طرف سے کسی چیز کی کمی نہیں. تھینک یو ویری مچ. سر ایک امپورٹنٹ بات، جی سر ڈی سی صاحب نے کہا ہے، ایک بات کی تھی کہ یہ تقریباً 12 سے 13 ایسے پیشنٹ ہیں جو ICU سے واپس آئے ہیں، جو بالکل ڈیتھ بیڈ کے اوپر سے واپس آئے ہیں. ان کے پاس اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم آپ کو ان کا ڈیٹا بھی دے سکتے ہیں، آپ وہ بھی ویریفائی کر سکتے ہیں. ہم لوگ اپنی محنت کر سکتے ہیں، جو زندگی موت ہے، شفا ہے، وہ دینا خدا کی ذات کا کام ہے. ہمارا کام ہے نیک نیتی کے ساتھ اپنا کام کرنا. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب میرے پیارے دوست بھائی جو ہیں وہ یہاں موجود ہیں، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ڈی سی صاحب نے بہت ڈیٹیل سے آپ کو پہلے دن سے لے کے آج تک کی ساری صورتحال بتا دی ہے. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم ایز اے ٹیم کیسے کام کر رہے ہیں. ڈی سی صاحب کوئی ایکسپرٹ نہیں ہے، کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، لیکن میرا ایم ایس صاحب کا اور ڈی سی صاحب کا اتنا اچھا انٹریکشن ہے کہ ہم ہمیشہ ایک پیج پہ ہوتے ہیں. کوئی ایسی بات نہیں جو میں نے ڈی سی صاحب کے ساتھ شیئر نہ کی ہو، یا کوئی ایسی کوئری نہیں جو ڈی سی صاحب کو ذرا بھی ہو انہوں نے فوراً مجھ سے کال کر کے مجھ سے نہ پوچھا ہو. یعنی ہم ہر لمحے جب سے یہ آئی ہے ہم گورنمنٹ کی SOPs کے مطابق کوشش کر رہے ہیں کہ ڈسٹرکٹ جہلم میں بہتر سے بہتر اور بہترین اپنی سروسز، اپنی خدمات مہیا کریں. لیکن اس میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری ہر ممکن کوشش ہے کہ انتظامیہ کی بھی اور محکمہ صحت کی بھی کہ جو SOPs ہیں، جو اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز ہیں، ان کو اسٹرکٹلی فالو کیا جائے. جہاں تک ہماری کوششیں ہیں لوگوں کو سہولیات دینے کی، آپ لوگ گواہ ہیں کہ ہم نے مطلب اپنے محدود وسائل کے باوجود جب بھی ریکویسٹ کی ڈی سی صاحب کو، ڈی سی صاحب نے ہمیں پوری سپورٹ کی اور آپ تک
اب سے کچھ عرصہ پہلے تک ہماری جو DHQ میں اویلیبلٹی آف میڈیسنز ہیں وہ 100% جاتی رہی. آپ پچھلے کافی مہینوں کا ڈیش بورڈ سے ڈیٹا بھی جو ہمارا منتھلی انڈیکیٹرز آتے ہیں اس میں دیکھ سکتے ہیں. اس میں OPD بھی شامل تھی, اس میں انڈور بھی شامل تھا, اس میں ایمرجنسی بھی شامل, اس میں OT بھی شامل. کبھی بھی یہ نہیں ہوا کہ ہماری یہ میڈیسن کی اویلیبلٹی کم ہو. اور اس میں میری ہمیشہ سے یہ کوشش رہی کہ میں MS صاحب کے ساتھ آن بورڈ رہوں, جتنا ان کو سپورٹ کر سکتا ہوں. جہاں سے بھی ہمیں کوئی میڈیسن شارٹ ہوئی, ہمیں کسی دوسرے ڈسٹرکٹ سے ادھار لینی پڑی, ہمیں کہیں سے ادھار لینی پڑی, جہاں سے بھی لینی پڑی, چاہے پیشنٹ ویلفیئر سوسائٹی سے ہمیں کوآپریشن کی ضرورت پڑی, ہم نے اس کو انشور کروایا, ہر چیز انشور کروائی. اور اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اگر کوئی پیشنٹ وینٹیلیٹر پہ ہے ہم اس کی میڈیسنز نہ پرووائڈ کریں. یہ یہ کیس ہوا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو پیشنٹ کی ایک میڈیسن جو ہیں وہ وینٹیلیٹر پہ ہونے کے باوجود منگوائی گئی, اور ان کی اسٹیٹمنٹ ہمارے پاس موجود ہیں. وہ جو ان کی سسٹر ہیں, فارماسسٹ ہیں, انہوں نے خود میرا خیال عدنان نجد صاحب سے کہا کہ جی ہم افورڈنگ ہیں, ہم یہ منگوا سکتے ہیں, لیکن یہ بھی ہمارے نوٹس میں نہیں ہے, یا میرے یا MS صاحب کے نوٹس میں ہوتا تو ہم کبھی بھی ان کو الاؤ ہی نہ کرتے کہ جی ہم پھر بھی کہتے کہ نہیں جی ہم آپ کو نہیں, ہم یہ خود یہ منگوا کے دیں گے. ہم نے آپ کو بجٹ کنسٹرینٹس ہیں, سارے مسائل ہیں. ہمارا LP کا بجٹ پچھلے سال کی لائبلٹی چل رہی ہے, MS صاحب کو اور مجھے پتہ ہے DC صاحب کو بھی نوٹس میں ہے کہ ہم LP نہیں چلا پا رہے, جس کی وجہ سے جو پہلے ہم 100% پہ تھے اویلیبلٹی میں, اب ہم OPD میں بھی شاید 100% نہ دے پا رہے ہوں, اور ہم باقی جگہ پہ بھی شاید 100% نہ دے, لیکن ایمرجنسی, ICU اور موسٹلی انڈور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ 100% دیں. اس کے لیے ہم نے ابھی جو بجٹ تھوڑا سا پتہ نہیں کون سے ہیڈ سے لے کے وہ ہم نے LP کے لیے جو ہے وہ اپروپریٹ کر کے MS صاحب کو دیا ہے. تو یہ تو ہماری کوششیں ہیں. جہاں تک ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ہمارا جو ڈائریکٹ کانٹیکٹ, اس کے لیے ابھی ہو سکتا ہے کہ ہمارا کچھ کمیونیکیشن گیپ ہو جس کی وجہ سے کچھ مس انڈرسٹینڈنگز ڈیولپ ہو جاتی ہوں. اس میں میری گزارش یہ ہے کہ آپ لوگ میرے بہت پیارے بھائی محترم سارے ہیں میرے لیے کوئی ایک دوسرے سے بڑھ کر نہیں, ایک دوسرے سے مختلف نہیں, میرے لیے سارے برابر ہیں. اور میری بھی آپ جیسے نجد صاحب نے بتایا یہی کنڈیشن میری بھی ہے, یہی کنڈیشن DHO صاحب کی بھی ہے. جب سے یہ سچویشن آئی ہے ہم لوگ بھی ایک منٹ بھی اگر کہنا چین سے ریسٹ کر سکیں تو نہیں کر سکے. آدھی رات جس دن یہ ہمارے سیمپلز جاتے ہیں, جس دن رزلٹ آتے ہیں, جس دن ہم ساری رات یہاں بیٹھتے ہیں. ایکسپیکٹریاٹ سے DC صاحب سے پوچھیں, DC صاحب بھی ساری رات جاگتے رہے, ہم ان کو بھیجنے کے لیے ساری رات یہاں بیٹھ کے یہ کام کرتے رہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں, اور میں اس میں کوئی کریڈٹ نہیں لینا چاہتا. یہ میرا فرض ہے, یہ میری ڈیوٹی ہے, اور اسی کا مجھے رزق ملتا ہے, اور میں نے حلال بچوں کو کھلانا ہے, اور انشاءاللہ میں کھلاؤں گا بھی. اس میں کوئی کسی پہ احسان نہیں ہے. ہاں, اس کی وجہ سے اگر کبھی کسی وجہ سے یا کسی وقت میں کسی دوست کی کال اگر پراپرلی نہیں اٹینڈ ہو سکی, اس میں دیکھیں ایک وجہ تو یہ ہے کہ آپ لوگ نو ڈاؤٹ کہ میرے بہت پیارے دوست ہیں, آپ کو ہوتا ہے کہ آپ کو انفارمیشن فوراً چاہیے, لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو جو ایکچوئل اور حقیقت پہ مبنی انفارمیشن ہے وہ ملے. غلط بات نہ میری طرف سے نہ جائے, ایسی چیز جو کہ اتھینٹک ہو. اور یہ اتنا کچھ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے صرف ایک یہ کرونا نہیں دیکھنا, میں نے ابھی بھی پورا ضلع چلانا ہے, اور ضلع کے میرے آپ کاؤنٹ کر لیں اگر 100 سے کم انڈیکیٹر ہوں تو میں جواب دوں. اور ابھی بھی جو رینکنگ آتی ہے ڈسٹرکٹ جیلم ابھی بھی ٹاپ میں ہوتا ہے, اور ہر انڈیکیٹر انشاءاللہ پورا ہے, اور ہم رکھیں گے اس کو, کبھی بھی ہم اس میں کمی نہیں آنے دیں گے, اور اس ایفرٹ میں بھی کبھی کمی نہیں آنے دیں گے. یہ جو کمیونیکیشن گیپ ہے اس کے لیے ڈی صاحب نے بڑا اچھا مشورہ دیا ہے. ویسے تو میں نے ہمارا جو میڈیا کا فوکل پرسن ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ضمیر حسین مناس اینٹامالوجسٹ کو ہم نے میڈیا کا فوکل پرسن پہلے سے مقرر کیا ہوا ہے, اور DHQ کے لیے شعیب یعنی صاحب فوکل پرسن ہے. لیکن کرونا کیونکہ ایک ٹیکنیکل چیز ہے جس کے لیے ڈاکٹر کا ہونا ضروری ہے, اور سارے ڈسٹرکٹس میں جو ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر پریونٹیو سروسز ہیں وہی اس کے فوکل پرسن ہیں. ہمارے بھی ڈاکٹر میاں مظہر حیات صاحب جو ہیں وہ اس کے کرونا کے فوکل پرسن ہیں. تو آج سے ڈی صاحب کی ایڈوائس کے مطابق یہ آپ کے لیے بھی ہم میڈیا کا فوکل پرسن بھی ڈاکٹر مظہر حیات صاحب کو مقرر کر رہے ہیں. لیکن ایک تو میں نے اب یہ بھی ایک ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم ڈیلی ایک پریس ریلیز ایشو کیا کریں گے تاکہ وہ سب کو مل جائے, اور آپ تھوڑا سا اس کا ویٹ کر لیں گے تو آپ کو اس میں سے ساری ڈیٹیلز مل جائیں گی. اس کے بعد کوئی کوئریز ہوں, ڈاکٹر مظہر صاحب بھی حاضر ہیں اور میں بھی حاضر ہوں. ڈی صاحب نے تو پہلے کہہ دیا کہ میں بھی ہر وقت موجود ہوں. آپ بلا خوف و خطر بلا جھجک جب بھی کانٹیکٹ کریں گے آپ کو انشاءاللہ شافی جواب ملے گا.
کوئی آپ کی بات جو ہے نا وہ اس کو یہ نہیں کہ کم اہمیت دی جائے گی. میں نے جیسے ڈی صاحب نے کہا کہ ہم سب نے مل کر اس کا مقابلہ کرنا ہے, اور یہ ایسی آفت ہے کہ جس کے لیے ہم جب تک لوگوں کا اعتماد بحال نہیں کریں گے اس وقت تک ہم جو ہے اس وبا سے نہیں لڑ سکتے. جہاں تک کمی کوتاہیوں کی بات ہے, ٹریٹمنٹ میں کسی میں بھی کوئی بھی پرفیکٹ تو صرف ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, اس کے علاوہ کوئی بھی عقل کل بھی نہیں ہے, کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے. جیسے عدنان ناظر صاحب نے کہا, ایم ایس صاحب نے کہا, آپ نے مجھے بھی دیکھا ہوگا کہ میں فریکوینٹ ڈی ایچ کیو کے وزٹس کرتا ہوں, اور ہر چیز پہ میری نظر ہوتی ہے کہ ایم ایس صاحب کے ساتھ مل کے ہم ایم ایس صاحب اور میں بالکل ایک پیج پہ ہوتے ہیں کہ جو بھی بہتری کے لیے کر سکتے ہیں, کیسے کر سکتے ہیں, ہم اس کو کریں, اور آئندہ بھی ہم کرتے رہیں گے. اس میں آپ کو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی طرف سے جو بھی اچھی تجاویز آئیں گی بہتری کے لیے, ہم کبھی ان کو رد نہیں کریں گے. ہم ان پہ ہمیشہ جو ڈویبل ہوگی ہم ان کو ایکسیپٹ بھی کریں گے اور ان پہ عمل بھی کریں گے. بس میں نے یہی کہنا تھا. ان دو بھائیوں کے والے سے میں اور سر بتا دوں, جیسے سر آپ نے بتایا کہ جو ڈیتھس ہوئی ہیں اس میں ہوا اس طرح کہ جیسے سر نے بتایا کہ لیب پہ اتنا برڈن ہے کہ رپورٹس نہیں ملتی. ہمارے جو باہر سے آتے رہے لوگ, ان کا بھی اتنا پریشر تھا, وہ ان کے بھی جیسے ہم نے ان کو مینیج کیا وہ ہمیں پتہ ہے, ان کے بھی. اور جو ہم جیسے رپورٹس منگاتے ہیں, آپ بے شک ڈیٹا اکٹھا کر لیں کہ باقی ڈسٹرکٹس کو کتنی دیر کے بعد رپورٹ ملتی ہے اور ہمیں کتنی دیر کے بعد ملتی ہے. اور یہ میری پرسنل ایفرٹ ہے کہ میں ہر لیب, ہماری جو سیمپل جاتے ہیں وہ ہمارے صرف لاہور میں ہی جانے ہیں. آئی پی ایچ میں پہلے صرف ایڈس کنٹرول کی لیب تھی, اب انہوں نے رش کی وجہ سے اس کو 2-3 لیب میں کر دیا. ایک ایڈس کنٹرول کی ہے, ایک ہیپاٹائٹس کی ہے, ایک پی کے ایل آئی کی ہے. ٹھیک ہے, اور میں نے تینوں کے ساتھ رابطہ کیا ہوتا ہے, ریشنل سیکرٹری صاحب کے ساتھ رابطہ کیا ہوتا ہے. جو ہی ہمارے سیمپل جاتے ہیں میں ان کے پیچھے لگ جاتا ہوں, سر ہمارے رزلٹ جلدی کروا دیں. اب یہ رزلٹس ایسے ہیں کہ لیب کی جیسے سر نے بتایا کہ کیپیسٹی ہے, اور اس کیپیسٹی کے مطابق ہی ٹیسٹ ہونے ہیں, اور ایک جب بیچ لگتا ہے اس کو 6 سے 8 گھنٹے لگتے ہیں اس کی رپورٹس آنے میں. ٹھیک ہے, اور جب رپورٹس آتی ہیں اور میں وہ ایون ان کا بھی انتظار نہیں کرتے کہ وہ ڈیش بورڈ پہ شو ہوں, میں ان کی ایکسل شیٹ منگوا لیتا ہوں, اور اس کے مطابق ہم امیڈیٹلی جو ڈیسائیڈ کرنا چاہیں ہم کر لیتے ہیں. اس سے بڑھ کے تو جو میری ایفرٹس اتنی ہیں اور میں کر رہا ہوں, کرتے رہوں گا انشاءاللہ کرتا رہوں. جہاں تک ان کا تعلق تھا, جیسے سر نے بتایا کہ جو ایک بھائی کی نیگیٹو رپورٹ ہمارے پاس آ گئی تھی, دوسرے کا سیمپل گیا ہوا تھا, لیکن دونوں ایک ہی طرح سے آئے تھے, بالکل ایک ہی دن آئے, ایک ہی علامات کے ساتھ آئے. اور پھر ہم نے ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ ایک فیملی میں 2 ینگ ڈیتھس ہوئی ہیں. اگر ہم ویسے تو پروٹوکول یہی آپ کو پتہ ہے, ہم نے 3-3 4-4 دن یہاں ڈیڈ باڈیز رکھی ہیں, جب تک رزلٹ نہیں آیا ہم نے ہینڈ اوور نہیں کی. آپ کے نوٹس میں ہے, آپ پہ بھی پریشر آتا رہا, ہم پہ بھی پریشر آتا رہا, لیکن ہم نے کہا نہیں جی ہم SOPs کو فالو کریں گے. ہاں, جس نے اگر بری کرنا ہے تو وہ جا کے SOP کے مطابق کر لے. لیکن جب یہ ہوا کہ دونوں سیم کنڈیشن سے آئے تھے اور ایک کی رپورٹ نیگیٹو آ گئی, تو یہ جو ہمارا ہیلتھ کی ٹیم ہے, آپ ان سے یہ بیٹھے ہیں, یہ آپ کو بتائیں گے. میں نے ان کو کال کی, میں نے کہا یہ دونوں بھائیوں کی ڈیتھ ہوئی ہے, لیکن آپ ان کو بے شک نیگیٹو رپورٹ ایک کی ہے, آپ ان کو بڑا سیف طریقے سے جتنا میکسیمم SOP فالو ہو سکتے ہیں اس طرح کر کے ان کی آپ بری کر لیں. باقی جو ہی اب اس کا رزلٹ آیا, ہم نے ساروں کی کنٹیکٹ سیمپلنگ بھی کر لی ہے, ہم آپ باقی سارے اسٹیپس بھی لے رہے ہیں. تو اس میں آپ کبھی یہ نہ سمجھیں کہ ہم کوئی خدا نخواستہ غلط قدم اٹھائیں گے یا اپنی عوام کو کسی خطرے سے دوچار کریں گے. ہم اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ ہیں, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے ہم نے اللہ کو جان دینی ہے. ہم اپنی پروفیشنل جو ہماری صلاحیتیں ہیں ان کو پوری طرح پروو کر لائیں گے. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اپنے سب بھائیوں کو اور سر کو بھی کہوں گا کہ سب سے پہلے ہم تھوڑی سی یہ ہے کہ جو ہمارے بھائی یہاں سے جو خاص ہمیں یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات بلند کرے اور ان کے گھر والوں کو صبر کی تلقین کرے. پہلے تو ہم یہ دعا کرتے ہیں. سیکنڈ یہ ہے کہ ایز اے ایم ایس مجھے بہت سے آپ کے دوست جو ہیں, بڑے میرے قریب دوست بھی ہیں, مجھے اچھی طرح جانتے ہیں. پہلا تو یہ بات ہے کہ میں ایز اے ایم ایس یہ آپ کو بالکل یعنی ایک حلفیہ بیان کرتا ہوں کہ میں اپنے بارے میں بھی اور کسی بارے میں بھی کہ میں ایک پنکچوئل آفیسرس ہوں, اور میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میرے سارے جو ڈاکٹرز ہیں وہ اپنی ایفیشنسی سے کام کریں. اور میں اس کے لیے میرے کچھ آپ کے دوست مجھے میرے آفس میں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میں
ریجنلی خاص کر میں نے ICU کو جو ہے وہ میں نے اپنے سامنے لگایا ہوا ہے اس کا LCD میں، اور اس میں باقاعدہ میں اس کو مانیٹر کر رہا ہوتا ہوں، بلکہ ہر 15-20 منٹ کے بعد میں کام بھی کر رہا ہوتا ہوں، ادھر بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں کوئی مسئلہ تو نہیں پیش آیا ہے۔ اور اس میں کچھ ہمارے آپ کے دوست گواہ بھی ہیں کہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ان کو میں نے بتایا بھی کہ یار یہ دیکھیں یہ پیشنٹ ہے، یہ ہو رہا ہے، اور وہ دوست کہہ رہے ہیں یار یہ تو بڑا سخت کام ہو رہا ہے۔ میں کہ جی بس ہم اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ سیکنڈ یہ ہے کہ ہمارے پیرامیڈکس ہیں، ہمارے ڈاکٹرز ہیں، خدا کے لیے آپ سے یہ گزارش ہے، وہ بہت سخت یعنی ہم اس جنگ میں ہیں، رات دن کام کر رہے ہیں، ہمیں آپ کی جسے کہتے ہیں آپ کی کیا کہتے ہیں انکریجمنٹ چاہیے، ٹھیک ہے؟ ہم رات دن کام کر رہے ہیں، کسی قسم کی کوتاہی نہیں کر رہے ہیں، خواہ اس میں میرے اسپیشلسٹ ہیں، میرے پیرامیڈکس ہیں، میرے نرسز ہیں، وہ ICU میں ہیں یا آئسولیشن وارڈز میں ہیں، ایمرجنسی میں ہیں، لیبر روم میں ہیں، وہ رات دن کام کرتے ہیں۔ ہم فرشتے نہیں ہیں، رات دن کام کرتے ہیں، کوتاہیاں ہر ہوتی ہیں، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ پیشنٹ کے بارے میں کوئی کوتاہی نہ ہو۔ خاص کر اگر ICU کی بات کریں تو اس میں میری جو ٹالرنس ہے، خاص کر آکسیجن کے بارے میں، انجیکشن کے بارے میں، ان کے لک آفٹر کے بارے میں وہ 0 ہے۔ اور اس کے بارے میں جیسے سر نے بتایا ہے جی صاحب نے اور CEO صاحب نے، اور میں ہر جسے کہتے ہیں کہ دن کے 3 دفعہ اور رات کو بھی انٹیکٹ ہوتا ہوں، اور پورا بایو ڈیٹا بھیجتا ہوں، اور ان کی اسکرین کو بھی بھیجتا ہوں ساری اس کی یہ ایک کنڈیشن ہے اور اس کی یہ سچویشن ہے، اتنی اس کی آکسیجن جا رہی ہے، اتنی اس کی جو ہے سچویشن جا رہی ہے، یہ اس کا BP ہے، اور سب ان بھائیوں کو بھی میں رات دن اور پیشنٹ بھی ہمارے ساتھ تھے، اور میں انٹیکٹ رہا ہوں۔ آکسیجن شکر الحمدللہ ہمارے میں تقریباً 38 ڈیلی ہمارے جو ہے نا یہ سلنڈر یوز ہوتے ہیں، جس میں سے ایوریجلی 15 سلنڈر جو ہے وہ ہمارے ICU کے ہوتے ہیں۔ اور ہمارے اگر آپ کو بھائی ہیں جہاں سے ہم سلنڈر لاتے ہیں ان سے پوچھیں کہ ہماری کتنی یوزیج ہوتی ہے اور ان ٹائم ہوتی ہے، اور شکر الحمدللہ سینٹرل آکسیجن سسٹم ہے، یہاں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ اگر 25 منٹ تو بہت زیادہ ہیں، اگر آپ 5 منٹ بھی کریں گے تو وہ بندہ نو باڈی کین سروائیو ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک میری گزارش ہے، ہمبل ریکویسٹ ہے کہ اس کے بارے میں پلیز میں کہہ رہا ہوں یہ ایسے نہ کریں، ہمیں ہیلپ کریں، ہم رات دن کام کریں، ہمیں انکریج کریں، رات دن ہم کام کرنے والوں میں سے۔ تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ ہم نے بڑی ایک نیت سے کام کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ میں کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہر قسم کی جو میڈیسن ہے وہ یہاں پہ وہاں سے ملے، جو ہماری ود ان آور ریسورسز، وہ بھی میں کوشش کرتا ہوں۔ تو دوسری بات ہے کہ ظاہر ہے آپ دوست ہیں اور آپ سے ایک واسطہ ہے، ہم آپ سے کٹ نہیں سکتے، جہاں بھی آپ کی رہنمائی ہوگی، جہاں بھی آپ درستی کریں گے، جہاں بھی آپ کہیں گے یار یہاں پہ غلط ہو رہا ہے، تو ہم اس کو ضرور اس کو نشاندہی آپ کا حق کیا کرنا، اور ہم اس کو صحیح کریں گے انشاءاللہ۔ اور پہلے بھی میرا خیال ہے کہ اس میں جس دوست نے مجھے کہا ہے تو میں نے پوری کوشش کی کہ اس کو میں ریکٹیفائی کر دوں۔ تو یہی آپ سے گزارش ہے کہ مل کے چلنا ہے، ہمت کریں۔ ہمارے بہت سے ڈاکٹر بیمار بھی ہو گئے ہیں اور تھک بھی گئے ہیں، لیکن نہیں، ہمت ہم نہیں ہاریں گے۔ تو آپ سے یہ ہمبل ریکویسٹ ہے، ہمیں ساتھ لے کے چلیں، ہم آپ کو ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ جہاں ہماری کوتاہیاں ہوں گی انشاءاللہ ہم کبھی بھی اس کو جو بھی کرے گا اس میں کبھی بھی معاف نہیں کریں گے، لیکن میں ہوں گا ڈی صاحب کے سپرویژن میں، CEO صاحب کے سپرویژن میں، میری پوری ٹیم جو ہے وہ تندرستی سے کام کر رہی ہے اور کرتے رہی ہے۔